ایسا بچہ جس کی غذا صرف اور صرف دودھ ہے تو اس کے پیشاب کا کیا حکم آیا، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ عام طور پر عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایسا بچہ جو صرف دودھ پیتا ہو، دودھ کے علاوہ کوئی اور ٹھوس غذا نہیں لیتا، مثلاً سیریلیک وغیرہ یہ نہیں استعمال کرتا، صرف دودھ پر اکتفا کرتا ہے، تو ایسے بچوں کا پیشاب پاک ہے۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ سراسر غلط تصور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیشاب چھوٹے بچے کا ہے یا بڑے بچے کا، وہ نجاست ہی ہے، نجس ہی ہے، اس کو دھونا لازمی ہے۔ جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں، اس کو پاک نہیں کریں گے تو وہ چیز جس پر پیشاب ہے لگا ہوا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگی، اس کو دھونا لازمی ہے۔ کپڑے پر لگا ہے تو کپڑا دھوئیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، یا بدن پر لگا ہے تو بدن کو بھی دھویا جائے گا، اور کیونکہ یہ دونوں چیزیں، کپڑا اور بدن، یہ دونوں چیزیں نماز کے فرائض میں سے ہیں، تو اگر یہ نجاست لگی ہوئی ہوگی تو ایسی صورت میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ان کو دھو کر پاک صاف کیا جائے اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ البتہ ایک فرق ہے کہ جو چھوٹی بچی ہے یعنی لڑکی ہے تو اس کے پیشاب کو تو بڑوں کے پیشاب کی طرح ہی 3 دفعہ اچھے طریقے سے مل کر دھویا جائے گا اور اس کو صاف کیا جائے گا۔ اور جو بچہ ہے یعنی لڑکا ہے تو اس کے پیشاب کو اگر سرسری سا دھو دیا جائے، مثلا پانی بہا دیا جائے اس کے اوپر، یا ایک دفعہ اچھی طرح پانی بہا کر اس کو نچوڑ لیا جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بچے کے پیشاب کو ایک دفعہ سرسری دھو لیں گے تب بھی وہ پاک ہو جائے گا، اور بچی کے پیشاب کو 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھوئیں گے تب وہ پاک ہوگا۔ باقی یہ پیشاب پاک ہوتا ہے، بغیر دھوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ تصور غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض عورتیں پیشاب کے اوپر گیلا کپڑا پھیر دیتی ہیں، تو کیا اس سے وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تو اور نجاست پھیل جائے گی۔ پہلے تو تھوڑی جگہ پر نجاست لگی تھی، جب ہم نے اس کو گیلا کپڑا پھیر دیا تو اس سے نجاست اور پھیل گئی، کیونکہ کپڑا زیادہ گیلا ہو گیا اور نجاست پھیل گئی۔ تو یہ تو نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو پیشاب ہے وہ بھی تو اس کے اندر ہی موجود ہے نا، جب تک وہ نکلے گا نہیں تب تک تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سرسری دھونا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیلا کر لیا اس کو تو بس دھل گیا، بلکہ یہ جو سرسری دھونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو اس طرح دھویا جائے کہ اس کے اندر سے پانی نکل جائے اور وہ پیشاب کے ذرات کو، پیشاب کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، کہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھئی اس کو صاف کر لیا جائے اور وہ پاک ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، اس سے تو نجاست اور پھیل جائے گی۔ پھر تو خواتین کے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ سارا دن انہوں نے بچے کو سنبھالنا ہے، تو پیشاب سے بچنا ان کے لیے تو پھر تو مشکل ہے۔ تھوڑی سی مقدار تو معاف ہے کہ 1 درہم یا اس سے کم مقدار میں اگر ہو تو ایسی صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے اور دھو کر نماز پڑھی جائے، لیکن اگر وقت نہیں ہے یا نہیں دھویا تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر اگر پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہوگی، اور اگر معلوم نہیں تھا تو ایسی صورت میں نماز بالکل بلا کراہت جائز ہے۔ بعد میں اگر پتہ چل جائے جی تھوڑی نجاست لگی تھی تو اس کو اعادہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ نجاست زیادہ تھی اور معلوم نہیں تھا کہ نجاست لگی ہوئی ہے، بعد میں پتہ چلا نماز پڑھنے کے کہ یہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اعادہ ضروری ہے۔ اور باقی درہم کی مقدار کیا ہے جو معاف ہے، تو درہم کی مقدار یہ جو ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کی جو گہرائی ہے یہ 1 درہم ہے۔ مثلا اس ہتھیلی کے اندر اگر پانی ڈالا جائے تو جتنا پانی اس ہتھیلی کے اندر آ جائے گا وہ ہتھیلی کی گہرائی ہے۔ اگر اتنی مقدار میں پھیلاؤ ہے یا اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں معاف ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو بہر صورت دھونا پڑے گا۔ اچھا، بچے جو قے کر دیتے ہیں یہ پاک ہے یا اس کا دھونا ضروری ہے؟ اس قے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر دودھ پینے کے بعد بچہ دودھ پھینکتا ہے، تو یہ جو دودھ پھینکتا ہے یہ دودھ پاک ہوتا ہے، اس سے بس اس کو کپڑے سے صاف کر لیا جائے تو یہ کافی ہو جاتا ہے، دھونے کی یا پاک کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچے منہ بھر کے قے کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ قے جو ہے نا وہ نجس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر معدے کے ذرات شامل ہوتے ہیں، معدے کی رطوبات وغیرہ شامل ہو جاتی ہیں تو وہ ناپاک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو دھونا، پاک کرنا ضروری ہے، بغیر پاک کیے جو ہے یہ کام نہیں چلے گا، نماز نہیں ہوگی۔